السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، بہشتی زیور کے آج کے سبق میں ہم باب نمبر 13 شروع کر رہے ہیں۔ اعتکاف کا بیان ہے۔ اعتکاف رمضان شریف کی 20 تاریخ کو سورج چھپنے سے تھوڑا سا پہلے سے شروع ہوتا ہے اور رمضان کی 29 یا 30 تاریخ جیسے ہی وہ عید کا چاند نظر آئے اس تاریخ کے دن سورج چھپنے تک عورت اپنے گھر میں اعتکاف کرے گی اور مرد مسجد میں کرے گا۔ عورت کوئی نہ کوئی جگہ مقرر کر لے اور اسی جگہ پر پابندی کے ساتھ جم کر بیٹھے، اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ اعتکاف سے انتہائی مجبوری کے عالم میں جیسے پیشاب پخانہ وغیرہ کھانے پینے کی حاجت ہے تو وہاں سے اٹھنا درست ہے، اور اگر کوئی کھانا وغیرہ دینے والا ہو تو وہیں منگوائے، وہاں سے نہ اٹھے اپنی جگہ سے، اور اسی جگہ پہ عبادت کرے، اسی جگہ پہ سوئیں۔ یہ بالخصوص عورتوں کے لیے یہ مسائل یہاں پر واضح طور پر یہ بیان کیے گئے ہیں۔ باقی مرد حضرات کے لیے بھی ایسے ہی ہے کہ وہ مسجد میں رہیں، مسجد سے باہر انتہائی ایسی ضروریات جو اوپر گزری ہیں ان کے علاوہ اگر وہیں بندوبست ہو تو پھر گھر نہیں جانا چاہیے، نہ ہی کہیں دور جانا چاہیے، بس وہیں۔ اسی طرح بیکار نہ بیٹھیں، قرآن پاک پڑھتے رہیں، نفلیں تسبیحات جو اللہ ہمت دے توفیق دے عبادت کی وہ کرتے رہیں۔ اگر حیض یا نفاس وغیرہ آ جائے تو اعتکاف چھوڑ دینا چاہیے، اس میں درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح باقی بھی اپنے شوہر کے ساتھ باقی دیگر ہم بستری وغیرہ یہ بھی درست نہیں ہے، غلط ہے، دوران اعتکاف نہیں ہونا چاہیے یہ۔ اس کے بعد باب نمبر 14 زکوٰۃ کا بیان ہے۔ جس کے پاس اتنا مال ہو جو نصاب کو پہنچتا ہو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اس کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اگر وہ زکوٰۃ نہیں دیں گے تو اللہ کے نزدیک بہت بڑے گناہ گار ہوں گے اور قیامت کے دن بہت زیادہ سخت عذاب ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس سونا چاندی ہو اور اس کی زکوٰۃ وہ نہ دے تو قیامت کے دن اس کے لیے آگ کی تختیاں بنائی جائیں گی، پھر ان کو دوزخ کی آگ میں گرم کر کے اس کی دونوں کروٹوں اور پیشانی اور پیٹھ داغی جائے گی۔ جب وہ ٹھنڈی ہو جائیں گی پھر گرم کی جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی تو قیامت کے دن اس کا مال بڑا زہریلا گنجا سانپ بنایا جائے گا اور اس کی گردن میں لپٹ جائے گا، پھر اس کے دونوں جبڑے وہ نوچے گا اور کہے گا میں ہی تیرا مال ہوں اور میں تیرا ہی وہی خزانہ ہوں۔ اللہ کی پناہ، ایسے کون عذاب سہ سکتا ہے؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور جن پر زکوٰۃ فرض ہے اللہ ان کو زکوٰۃ ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے انعامات میں جگہ نصیب فرمائے اور ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب سے اللہ محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد عزیز طلبہ مسئلہ نمبر 1 ہے کہ چاندی کے لحاظ سے جو نصاب ہے وہ 52.5 تولے چاندی ہے، اور سونا 7.5 تولہ سونا ہو تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، یا 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر روپیہ ہو، یعنی نقدی، اور 1 سال اگر اس پر پورا گزر چکا ہو تو زکوٰۃ واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 2، کسی کے پاس 8 تولہ سونا 4 مہینے یا 6 مہینے تک رہا، پھر وہ گم ہو گیا اور 2-3 مہینے کے بعد پھر مل گیا، تب بھی زکوٰۃ دینا واجب ہے، لیکن جب سال کے اول اور آخر میں مالدار ہو جائے، جب سال کے اول اور آخر میں مالدار ہو جائے اور سال کے بیچ میں کچھ دن یا اس سے کم رہ جائے تو بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اسی طرح یعنی اگر درمیان سال میں غریب ہوتا ہے اور کوئی حالات کاروبار پر ایسے آتے ہیں یا جیسے بھی صورتحال بنتی ہے، اگر سال کے اول اور آخر میں وہ مالدار رہتا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔
البتہ اگر سارا مال اس کا ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر مال ملے تو جب سے پھر ملا ہے تب سے اس کے سال کا حساب کیا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 3، کسی کے پاس 8-9 تولہ سونا تھا لیکن سال گزرنے سے پہلے وہ ختم ہو گیا، ابھی اس پر پورا سال نہیں گزرا تھا تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اسی طرح مسئلہ نمبر 4، کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی کی قیمت ہے اور اتنے ہی روپوں کا وہ قرض دار بھی ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، چونکہ وہ قرض دار ہے۔ مسئلہ نمبر 5، اگر اتنے کا وہ قرض دار ہے کہ قرضہ ادا ہو کر بھی اس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی قیمت بچتی ہے تو پھر زکوٰۃ واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 6، سونے چاندی کے زیور ہیں اور اسی طرح برتن ہے اور یہ کوئی سچا گوٹا ٹھپا یہ کوئی چیز ہوتی ہوگی تو سب پر زکوٰۃ واجب ہوگی، چاہے اس کو عورتیں پہنتی ہوں یا نہ پہنتی ہوں یا کبھی پہنتی ہوں۔ غرض کہ چاندی اور سونے کی ہر چیز پر زکوٰۃ واجب ہے، البتہ اگر اتنی مقدار سے کم ہوئی جو اوپر بیان ہوئی ہے تو زکوٰۃ واجب نہ ہوگی۔ مسئلہ نمبر 7، سونا چاندی اگر کھرا نہیں ہے بلکہ اس میں کچھ میل ہے، جیسے مثلا چاندی میں رانگا قسم کی کوئی دھات ہے، یہ ملی ہوئی ہے یا کوئی چیز ہے جو ملی ہوئی ہے، تو دیکھا جائے گا کہ چاندی زیادہ ہے یا رانگا۔ اگر اس میں چاندی زیادہ ہے تو اس کا حکم چاندی والا ہو جائے گا، رانگا کا بھی، اور پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اور اگر رانگا زیادہ ہے تو اس کو چاندی نہیں سمجھیں گے، بس جو حکم باقی پیتل، تانبا اور لوہے وغیرہ کے سامان کا ہوتا ہے وہی اس کا بھی حکم ہے۔ یہاں تک عزیز طلبہ آپ اچھی طرح تمام مسائل یاد کر لیں۔ آئندہ سبق میں ہم انشاءاللہ مسئلہ نمبر 8 پڑھیں گے۔ اللہ ہمیں ان تمام مسائل کو صحیح سمجھنے اور ان کی حقیقت عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔